الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ لڑائی ختم کرنے اور زور زبردستی کی بجائے باہم افہام و تفہیم سے معاملات طے کرنے کے لیے تحریک انصاف حکومت کو فواد چودھری ماڈل یعنی معافی تلافی کی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی طرح معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سینئر صحافی نسیم زہرا اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا موجودہ حکومت سے میچ پڑ چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات کے دفاع اور استعمال کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس کی عکاسی کمیشن سے متعلقہ کئی معاملات پر بھرپور طریقے سے ہو چکی ہے۔ مثلا جب فواد چودھری اور اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر پر سخت اور بے بنیاد تنقید کی تو الیکشن کمشنر نے معاملات کو ہلکی پھلکی صفائی اور معافی پر ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ الیکشن کمیشن نے دونوں وزراء پر ہتک عزت کا الزام لگایا۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی الیکشن کمیشن ٹریبیونل کے سامنے پیشی سے انکاری ہیں، تاہم اپنا تحریری معافی نامہ وکیل سینیٹر علی ظفر کے ذریعے آخری سماعت میں جمع کروا چکے، لیکن ٹریبیونل نے انہیں 22 دسمبر کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح کمیشن فیصل وافڈا کے خلاف غلط حلفیہ بیان جمع کروانے پر کیس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ڈسکا کے الیکشن میں کمیشن پی ٹی آئی کے حق میں انتظامیہ کی بے قاعدگیوں کو بے نقاب کر کے ملوث افسران کے خلاف فوجداری مقدمات بھی دائر کر چکا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس بھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں چاہے حکومت اپنی آواز جتنی بھی اونچی کر لے، جتنی پریس کانفرنسیں مرضی کر لے اور جتنی بھی بے بنیاد تنقید الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر پر کر لے، ای سی پی اب یہ معاملات عدالت میں اٹھائے گا۔ دوسری جانب حکومت کو بھی تمام معاملات کو آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے ہی چلانا ہوگا۔ بقول نسیم زہرا، الیکشن کمیشن سے حکومت کا میچ پڑ چکا ہے۔ اگر حکومت سوچ سمجھ کر معاملات طے نہیں کرتی تو پھر کبھی کسی عدالت میں اور کبھی کسی پریس کانفرنس میں یوں ہی بات آگے بڑھے گی۔ حکومت اگر اپنی بہتری چاہتی ہے اور خاص طور پر الیکشن سے جڑے معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑا اور تہمت بندی سے اجتناب ہی کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومت کے سامنے اپنے بنائے ہوئے دو ماڈلز ہیں، ایک سواتی اور فواد چودھری ماڈل اور دوسرا اٹارنی جنرل ماڈل۔ ان کا کہنا ہے کہ سواتی اور فواد ماڈل اب تک الیکشن کمیشن کے سامنے معافی، پیشی اور جواب دہی میں الجھا ہوا ہے۔ اگر حکومت سمجھے تو اس کی یقیناً سبکی بھی ہوتی ہے اور دوسری حکومت کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ دوسری جانب سب جانتے ہیں کہ اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے نتیجے میں اوورسیز ووٹنگ کے معاملات بھی طے پائے ہیں اور ای وی ایم پر کچھ سلجھی ہوئی گفتگو جاری ہے۔ لیکن بقول نسیم زہرا، یہ بات عجیب ہے کہ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ایک ایسا اٹل فیصلہ کیا ہے جس پر کم از کم 2023 کے الیکشن میں عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ وہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لازمی ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی ووٹنگ مشین استعمال ہوگی۔ اس سے قبل پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ خبر چلی کہ وہ بلدیاتی حکومت کے الیکشن قوانین میں ای وی ایم مشین کا استعمال لازمی قرار دینے والے ہیں، لیکن انتہائی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہہ دیا ہے کہ ملک میں بنی ای وی ایم یا جو عالمی مارکیٹ میں موجود ہے وہ تکنیکی طور پر بلدیاتی الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، صرف ناظم یا چیئرمین کے انتخاب کے لیے شاید استعمال کی جا سکے۔ ایسے میں نسیم سوال کرتی ہیں کہ حقائق اور خواہشات میں تفریق کرنا اور پھر سیاست اور پالیسی کو اس کے مطابق ہر شعبے میں ہر معاملے میں آگے چلانا کیا حکومت اپنی بہتری میں سمجھتی ہے؟ یقیناً یہ اہم سوال ہے اور آج کل جب حکومت اور کمیشن کے تعلقات پر نظر ڈالی جائے تو یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ سینئر صحافی کہتی ہیں کہ نومبر 17 کو یقیناً پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی عددی جیت ہوئی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا بل پاس ہو گیا، لیکن اس بل کا نفاذ اب پیچیدگیوں سے لیس ہے۔ یقیناً قانون بنانا اور جمہوری نظام کو بہتر کرنے کے طریقوں کو اپنانے کا فیصلہ کرنا پارلیمان کا آئینی حق ہے، لیکن ان فیصلوں کا نفاذ متعلقہ اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ یہی پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ متعلقہ اداروں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اداروں کے اختیارات بھی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اب 3 کمیشن ترتیب دیے ہیں جو ای وی ایم کے معاملات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ معاملہ ان کمیشنز کی سفارشات کی بنیاد پر آگے بڑھے گا، نہ کہ حکومت کی عددی جیت کے نتیجے میں جو بل پاس ہوا اس کی بنیاد پر۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।